السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انعام القرآن ٹرسٹ پاکستان بھر میں تعلیم قرآن عام کرنے کے لیے قرآن پاک سے متعلق ہر قسم کی چیز مفت فراہم کر رہا ہے۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ نحمده ونصلي ونسلم على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ حاضرین، سامعین اور ناظرین کرام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے انعام القرآن ٹرسٹ پاکستان کے زیر اہتمام شروع ہونے والا ترجمۃ القرآن کا 40 روزہ شارٹ کورس اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور آج ہم اس کا آخری سبق پڑھنے والے ہیں۔ یہ محض اللہ رب العزت کی توفیق سے ممکن ہوا کہ ہم اتنی بڑی سعادت حاصل کریں۔ سامعین، اگر یہ ایک سعادت ہے تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم جبکہ قرآن مجید کے بہت بڑے حصے کا ترجمہ سیکھ چکے ہیں، تو اب ہم اس کا مکمل ترجمہ پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً یہ ایک آغاز ہے، یقیناً یہ ایک ابتدائی کوشش ہے۔ ہر عام آدمی کو، ہر طالب علم کو قرآن مجید کی طرف راغب کرنے کی، قرآن کریم کا شوق اور ذوق پیدا کرنے کی، قرآن کریم کے پیغام سے ہر مسلمان کو جوڑنے کی، اور اس لیے اب وہ تمام لوگ کہ جنہوں نے اس شارٹ کورس میں حصہ لیا، جنہوں نے یہ دروس سنے، یا یوٹیوب پہ جن دوستوں نے یہ ویڈیوز دیکھیں رینڈملی یا ترتیب سے، اب ہم سب کی مشترک ذمہ داری ہے کہ ہم میں سے ہر فرد اپنے آپ کو تیار کرے۔ ہم میں سے ہر فرد قرآن کریم کے پیغام کو سمجھنے کے لیے ہر دن کا ایک مخصوص وقت، جو کہ اگرچہ مختصر ہی ہو لیکن وہ قرآن کے لیے صرف کرے، قرآن کی تلاوت کے لیے، قرآن کی تفہیم کے لیے، اس کا ترجمہ سیکھنے کے لیے، اس کی تفسیر پڑھنے کے لیے، اپنے بچوں کو، اپنے اہل خانہ کو قرآن کریم سے جوڑنے کے لیے وہ اس کوشش میں لگ جائے، اور پھر اپنے گھر کی چار دیواری سے باہر نکل کر اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست و احباب میں، اپنے محلے والوں کے ساتھ، اور اپنے جتنے بھی حلقہ احباب ہے، حلقہ اثر ہے، اور جتنے وہ لوگ کہ جن سے وہ کسی بھی وقت کاروبار کے سلسلے میں اور کسی معاملے میں وہ ملتا ہے، اس کو قرآن کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو آئیے آج اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم اپنا 40واں یعنی آخری سبق پڑھتے ہیں۔ ہمارے سبق کی ترتیب میں پہلے 2 حروف آتے ہیں، تو آج کا پہلا حرف ہے او، جس کا مطلب ہے یا، او کا صیب من السماء۔ اللہ رب العزت نے منافقین کا طرز عمل بیان کرتے ہوئے بہت سی مثالیں دی ہیں قرآن کریم کے آغاز میں، سورہ بقرہ کے آغاز میں۔ ان میں ایک مثال یہ دی ہے کہ یہ لوگ حق سے اس قدر گھبرائے ہوئے ہیں کہ جیسے کوئی شخص آسمان سے ہونے والی شدید بارش سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ بجلی کی جو کڑک ہے اس سے گھبراتا ہے، اس کی چمک سے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، اس کی کڑک سے بچنے کے لیے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود جو حقیقت ہے وہ عیاں ہو کے رہنے والی ہے۔ تو یہاں پہ لفظ ہے او کصیب من السماء، یا آسمان سے بارش کی طرح، اور دوسرا حرف ہے ان، جس کا معنی ہے اگر۔ قرآن کریم میں سینکڑوں مقامات پر یہ حرف استعمال ہوا ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اے مومنین، اے مسلمانوں، حالات جیسے بھی ہوں لیکن آخری کامیابی آپ کو ملنے والی ہے، اس کی ایک ہی شرط ہے کہ آپ پکے سچے مومن بن جاؤ۔
اور ہمارے سبق کا دوسرا حصہ اردو الفاظ ہیں۔ تو آج کا پہلا اردو لفظ ہے فاسق۔ فاسق کا مطلب ہے شدید گناہ گار، وہ شخص جو مسلسل گناہ کبیرہ کا مرتکب رہتا ہے اور اس پہ اصرار کرتا ہے، اس کو فاسق کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ اسم 24 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وما یکفر بها الا الفاسقون، کہ یہ جو کلام الہی ہے، یہ جو اللہ کا معجزہ قرآن مجید ہے، اس سے کوئی شخص بھی انکار نہیں کرتا مگر وہ جو فاسق ہے۔ اور دوسرا اسم ہے فتح، کامیابی۔ قرآن کریم میں یہ اسم 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ایک روشن اور واضح فتح عطا فرمائی ہے۔ اور تیسرا اسم ہے فریق۔ یہ اسم قرآن مجید میں 33 بار آیا ہے۔ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ اللہ رب العزت نے اس جملے سے پہلے مومنین کی صفات بیان کی ہیں اور کفار کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی ہے، اور اس کے بعد نتیجہ بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک گروہ یعنی مومنین جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور دوسرا گروہ یعنی کہ کفار وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں، جہنم میں جانے والے ہیں۔ سامعین کرام، چوتھا اردو اسم ہے فساد، فتنہ، فساد، اور قرآن کریم میں یہ اسم 11 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں واللہ لا يحب الفساد، اللہ رب العزت فساد کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور پانچواں اور آخری اردو اسم ہے فقیر۔ قرآن کریم میں یہ اسم 10 بار استعمال ہوا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ وَالْفَقِيرَ، تنگ دست اور فقیر کو کھانا کھلاؤ۔ ہمارے سبق کا تیسرا حصہ ہے عربی اسماء، اور پہلا عربی اسم ہے طیبات، پاکیزہ چیزیں۔ قرآن کریم میں یہ اسم 21 بار استعمال ہوا ہے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے آپ کو عطا کی ہیں ان میں سے آپ کھاؤ۔ دوسرا عربی اسم ہے طین، طا کے ساتھ، اور اس کا معنی ہے چکنی مٹی، چپکنے والی مٹی۔ قرآن کریم میں یہ اسم 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ انا خلقناہم من طین لازب، اللہ رب العزت انسانوں کی تخلیق کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے ان کو چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اور تیسرا عربی اسم ہے ظن، ظن کا مطلب ہے گمان، خیال یا شک۔ ان بعض الظن اثم، ارشاد ربانی ہے کہ بے شک کچھ گمان ایسے ہیں کہ جو گناہ ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم خواہ مخواہ کسی کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں، کسی کے بارے میں شک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کوئی غلطی خرابی کسی کے اندر نہیں ہوتی تو ہم کسی کے کہنے سے یا اپنے ہی کسی وجہ سے اس کے اندر وہ غلطی سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ گناہ کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ لفظ ظن قرآن کریم میں 21 بار استعمال ہوا ہے۔ اور چوتھا عربی اسم ظلمات ہے، جو کہ قرآن کریم میں 22 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جس کا معنی اندھیرے ہے۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو دین اسلام ہے، یہ جو قرآن کریم ہے، یہ جو وحی کا سلسلہ ہے، یہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے آیا جائے۔ آج کا پانچواں اور آخری عربی اسم ہے عشر یا عشرۃ، جس کا مطلب 10 ہے، اور قرآن کریم میں یہ اسم 16 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ وَتِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، حج کے مسائل بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ کئی ایک ایسی غلطیاں ہیں کہ اگر وہ غلطی ہو جائے تو پھر اس کا فدیہ ادا کیا جائے گا، پھر اس کا کفارہ ادا کیا جائے گا، اور جو کفارے بیان کیے ان میں ایک کفارہ یہ ہے کہ 10 روزے رکھے جائیں گے، اور اس کی ترتیب یہ ہے کہ 3 روزے ایام حج میں رکھے جائیں گے اور 7 جو ہے وہ بعد میں رکھے جائیں گے، اور فرمایا کہ یہ 10 مکمل ہو گئے۔ سامعین کرام، ہمارے سبق کا چوتھا اور آخری حصہ عربی افعال ہے، اور آج کا پہلا عربی فعل ہے استکبرا۔ استکبرا یستکبرو، یہ فعل قرآن کریم میں 40 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبرا، تخلیق آدم سے پہلے اور اس کے ما بعد حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے
فرشتوں نے ایک خدشے کا اظہار کیا، اور وہ خدشہ یہ تھا کہ اللہ اب زمین میں ایک اور مخلوق بھیج رہے ہیں جو پہلے سے یہاں پہ مخلوقات ہیں وہ آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں، تو یہ بھی ایسا ہی کریں گے اور اس خون ریزی میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو اللہ نے ان سے اس وقت یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ درست ہے، حالانکہ آپ اس کو جانتے نہیں ہیں۔ اور پھر اس کی لاجک، اس کی منطق اللہ رب العزت نے ان کے سامنے واضح کی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جو ایک فطری صلاحیت اور علم عطا کیا تھا، اور فرشتوں کے پاس وہ صلاحیت نہیں تھی کھوج لگانے کی اور آگے بڑھنے کی، خود سے فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت تھی وہ ان کے پاس نہیں تھی، اور اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ صلاحیت عطا کی، اور پھر اس کا امتحان لیا گیا، اور فرشتے جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا مقابلہ نہ کر سکے، تو اللہ نے فرشتوں کو ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے انکار کیا، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے یہ جو انکار کیا تھا یہ تکبر کی بنیاد پہ کیا تھا، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا تھا۔ یاد رکھیے کہ بڑائی اس میں نہیں ہے کہ ہمارے اندر کیا صلاحیتیں ہیں، بلکہ بڑائی اس میں ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے فرما بردار کس قدر ہیں۔ اور یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ پہلی امتوں کے اندر مخلوقات کو اللہ رب العزت نے بعض دفعہ سجدے کی اجازت دی، لیکن امت محمدیہ کے اندر کسی بھی مخلوق کو کسی بھی حوالے سے کسی بھی نیت کے ساتھ سجدہ کرنا یہ حرام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں اس کو کھول کھول کے واضح کر دیا ہے، اور قرآن کریم میں بھی اس کے متعلق بہت سی آیات ہیں جس میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ سجدہ صرف اللہ رب العزت کو ہو سکتا ہے۔ حضرات گرامی، دوسرا عربی فعل ہے استطاعت رکھنا، طاقت رکھنا، صلاحیت رکھنا۔ قرآن کریم میں یہ فعل 42 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ ارشاد ربانی ہے کہ اللہ کے لیے تمام انسانوں کے اوپر بیت اللہ کا حج فرض کیا گیا ہے۔ تمام وہ لوگ کہ جو وہاں پہ جانے کی استطاعت رکھتے ہیں، اور اس استطاعت سے مراد یہ ہے کہ ان کے پاس جانے کا سامان سفر ہے، ان کے پاس جسمانی طاقت ہے، ان کے پاس سواری ہے، اور اگر وہ کسی کے کفیل ہیں، اپنے خاندان کے کفیل ہیں، تو پیچھے اپنے خاندان کے لیے اتنی رقم، اتنے پیسے چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ جب تک وہ وہاں پہ حج کے معاملات میں مصروف رہیں گے تو یہ جو اس کے زیر کفالت لوگ ہیں ان کو کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ تو ایسے شخص پہ زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، اور وہ شخص جس پہ حج کرنا فرض ہے اسے صاحب استطاعت کہا گیا ہے، یعنی جس کے اندر یہ صلاحیت، یہ طاقت، یہ ہمت موجود ہے۔ اور تیسرا عربی فعل ہے استجابہ، جس کا معنی ہے قبول کرنا، اور قرآن کریم میں یہ فعل 28 بار استعمال ہوا ہے۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ تمام وہ لوگ کہ جو خالص نیت کے ساتھ کوئی نیکی کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی نیکی کو قبول کرتے ہیں، جو بھی وہ عمل کر رہے ہیں ان کے اس عمل کو قبول کیا جائے گا، اور اللہ نے ان کی یہ دعائیں قبول کر لی ہیں۔ اور چوتھا عربی فعل ہے استہزاء یستہزئ، جس کا مطلب ہے مذاق اڑانا، اور قرآن کریم میں یہ فعل 21 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ رب العزت منافقین کی سزا کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ روز قیامت اللہ رب العزت ان ظالموں کے ساتھ مذاق کریں گے، اور ان کو ان کی سرکشی میں اللہ ڈھیل دیتے ہیں، یہ اس میں اپنی مرضی سے آگے ہی آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ بات ایک دن ان کے لیے مذاق بن جائے گی، یعنی اس کا نتیجہ بہت بھیانک نکلنے والا ہے۔ اور آج کا پانچواں اور آخری عربی فعل ہے استعجل یستعجل، جس کا مطلب ہے جلدی کرنا، اور قرآن کریم میں یہ فعل 19 بار آیا ہے۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، کہ وہ لوگ کہ جو قیامت پہ ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں، آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ آخرت کو جلدی طلب کر رہے ہیں۔
दरअसल ये कई बार हुआ कि मुशरिकीन मक्का को जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग फरमाते थे और उसमें दो चीज़ों के ऊपर बहुत ज़ोर दिया जा रहा था उस इब्तदाई ज़माने के अंदर, एक तौहीद पर और दूसरा आखिरत पर, तो मुशरिकीन मक्का तो आखिरत के कायल ही नहीं थे, उस पर ईमान ही नहीं रखते थे। और कभी कभी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके बहुत ही डटाई के साथ ये कह देते थे कि अगर कोई क़यामत आने वाली है तो फिर जल्दी से उसको लेके आइए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि किसी के कहने पे क़यामत आने वाली नहीं है, बल्कि ये खालिसतन अल्लाह के फ़ैसले हैं, अल्लाह की मर्ज़ी और मंशा है कि कब क़यामत आनी है, और ये लोग उसको जल्दी तलब कर रहे हैं। हज़रात गिरामी, आज की इस मुख्तसर सी मजलिस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने 15 अल्फाज के ज़रिए 342 कुरानी अल्फाज का माना व मफ़हूम सीखा, और इससे पहले जो 2 हरूफ थे औ और इन, उनके ज़रिए भी हमने कोई सैकड़ों अल्फाज का माना व मफ़हूम सीख लिया है। इस तरह हम कोई 500 से लेके 600 तक अल्फाज का तर्जमा सीख चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान करीम से जुड़ने, इससे प्यार करने, इसको सीखने, समझने, पढ़ने, अमल करने और आगे फैलाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़ुल मुबीन।